ہمارے نبی دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری وصیت جو فرما رہے ہیں وہ یہ تھی، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ اتنی دفعہ اسے دہرایا، اتنی دفعہ اسے دہرایا کہ دہراتے ہی چلے گئے اور فرما رہے تھے نماز نماز نماز۔ اے میری امت، نماز کو ضائع نہ کر دینا، نماز کو چھوڑ نہ دینا، نمازیں قضا نہ کرنا، نمازوں میں سستی نہ کرنا۔ یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کی نظروں میں نماز کی کتنی اہمیت تھی۔ اگر ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، ہماری ماں نماز نہیں پڑھ رہی، ہماری بہن نماز نہیں پڑھ رہی، کتنی فکر کی بات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ۔ جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ نماز چھوڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر گپیں چل رہی ہیں، ادھر نماز چل رہی ہے، ادھر چائے کا دور چل رہا ہے، ادھر نماز چل رہی ہے، ادھر موبائل چل رہا ہے، ادھر نماز چل رہی ہے، ادھر موبائل پہ گپیں لگائی جا رہی ہیں، کال پہ گپیں لگائی جا رہی ہیں۔ اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ میں اسے بلا رہا ہوں اور یہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اگر کسی کا سارا جسم زخموں سے چھلنی ہوا پڑا ہو، اذان آ جائے تو نماز اس کو بھی پڑھنی ہے، معاف نہیں ہے اس سے۔ ایک آدمی کا آپریشن ہوا ہے، اس کا پیٹ کٹا ہوا ہے، اذان ہوئی، اسے نماز پڑھنی ہے، اسے نماز پڑھنی ہے۔ ایک عورت کو درد ذہ شروع ہو گیا ہے، درد ذہ شروع ہو گیا ہے، ان قریب وہ بچہ جننے والی ہے، اب اذان ہو گئی ہے، اسے نماز پڑھنی ہے، اسے نماز پڑھنی ہے، اتنی ضروری ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جیل میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اذان نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان دے کے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں کتنے افراد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بے نمازی جب مرتا ہے نا، بے نمازی جب مرتا ہے، بے نمازی جب مرتا ہے اتنی پیاس میں مرتا ہے، سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہ بجھے، اتنا پیاسا مرتا ہے۔ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فساق کے ساتھ نہیں ہوگا، فجار کے ساتھ نہیں ہوگا، زانیوں شرابیوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کا حشر فرعون کے ساتھ ہو؟ کون چاہتا ہے اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے باپ کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہو؟ بھائیو، ہم نماز کے بارے میں غافل ہو گئے۔ اس سارے بلوچستان کے دیہات نمازیوں سے خالی پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ کتنی بستیاں تو ان میں مسجد ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ 2001 میں گئے پنجگور، ایک پوری پٹی ہے گوارگو، اس پہ ہم چلے جماعت میں، پوری پٹی پہ مسلمان رہتے تھے، کہیں بھی کرسچن، یہودی اور ہندو نہیں تھے، سارے مسلمان تھے، کہیں مسجد نہیں تھی، کہیں مسجد نہیں تھی، کہیں مسجد نہیں تھی۔ یہ کیسی محمد علیہ السلام کی امت ہے جنہوں نے مسجد ہی نہیں بنائی، جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں، جنہیں نمازیں آتی ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسے محمدی ہیں یار؟ ہمارا نبی تو نمازیں پڑھانے آیا، نمازیں سکھانے آیا، نمازیں دکھانے آیا۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میرا بیٹا محمد جب میرے پیٹ سے دنیا میں باہر آیا تو باہر آتے ہی، بچہ تو روتا ہے نا،
بچہ تو چیختا ہے، روتا ہے، لیٹا رہتا ہے، لیکن فرماتی ہیں میرا محمد جب پیٹ سے باہر آیا تو باہر آتے ہی ایک کام تو یہ ہوا کہ جب بچہ باہر آتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، اس کے جسم پہ گندگی ہوتی ہے. میرا محمد جب دنیا میں آیا تو وہ جسم اس کا پہلے ہی دھلا دھلایا صاف ستھرا تھا. بچے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو ان کی ناف ماں کی ناف کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن میرا محمد جب آیا تو میرے محمد کی ناف میری ناف سے پہلے ہی کٹی ہوئی تھی. جب بچے باہر آتے ہیں تو ان کا ختنہ کرنا پڑتا ہے، ان کی سنت کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے، لیکن میرا محمد جب آیا تو اس کا پہلے ہی ختنہ ہوا تھا. بچے جب باہر آتے ہیں تو باہر آنے کے بعد انہیں سرمے پہنائے جاتے ہیں، انہیں صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے. میرا محمد جب دنیا میں آیا تو اس کی آنکھوں میں پہلے ہی سرما لگا ہوا تھا. اب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باہر آتے ہی آپ سجدے میں چلے گئے، ایک دم کروڑ بدل کر آپ سجدے میں چلے گئے. آپ نے لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کرنے کے بعد آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور دائیں ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمانے لگے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ ہمارے نبی کے سب سے پہلے الفاظ تھے. دنیا میں آئے تو آتے ہی سجدے میں چلے گئے. جس امت کا نبی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی سجدے کرے اور وہ امت سجدے نہ کرے، نمازیں چھوڑ دے، نمازوں میں سستی برتے، تو بتائیے انہیں اپنے نبی سے کوئی نسبت ہے؟